در بن گئی اور دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا شخص تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، اسم اعظم کا علم عطا فرمایا اور مستجاب الدعوات بنایا۔ یہ شخص جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، حتیٰ کہ اس شخص کی روحانیت کا اور باطنی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ جس کے حق میں جو دعا کرتا اللہ رب العالمین وہ قبول فرما لیتا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اللہ کی راہ میں قوم جبارین کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تو بلعم بن باعورہ کی جو قوم تھی اس نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہم پر بھی اٹیک کریں گے، تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کیوں نہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی دعا کر دو تو ہم بچ جائیں گے اور ان کو سزا مل جائے گی۔ بلعم نے یہ سنا تو غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا، تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ تمہیں شرم اور حیا نہیں آتا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا کر دوں جن کے ساتھ فرشتے اور مومنین ہیں؟ ایسی بات دوبارہ مت کرنا، میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤں گا اور تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ قوم نے یہ دو ٹوک جواب سنا تو پلٹ کر چلے گئے۔ پھر کچھ تحائف اور نذرانے اور مختلف مالی وظائف پیش کیے بلعم کو اور دوبارہ کہا کہ آپ ایک دفعہ استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ بلعم نے استخارہ کیا تو اس میں دو ٹوک جواب آیا کہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اس نے کہا جناب مجھے تو یہ جواب آیا ہے۔ ان لوگوں نے مزید نذرانے پیش کیے اور کہا ایک مرتبہ پھر استخارہ کر لو۔ دوبارہ استخارہ کیا تو خاموشی تھی، کوئی دو ٹوک جواب نہیں آیا۔ تو قوم نے کہا کہ بلعم خاموشی کا مطلب ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر لو۔ یہ غلط استدلال کیا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ جواب آ چکا تھا، اب استخارے کا جو فرمان تھا اس کو باطل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور بالآخر بلعم کو راضی کر لیا۔ بلعم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس کو یہ سمجھ بھی تھی، عقل بھی تھی، جو علم اس کے پاس تھا وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، ان کے خلاف دعا کرنے کی اجازت نہیں، مگر برا ہو اس مال کا جو انسان کو اندھا کر دے اور وہ حق کو حق نہ سمجھ سکے، برائی کو برائی نہ سمجھ سکے اور اپنے دامن کو ایسی میل کچیل سے پاک اور صاف نہ رکھ سکے۔ بلعم اپنے گدھی پر سوار ہوا اور چلا تو گدھی بار بار اسے گرا دیتی، پھر سوار ہوا تو اس کی سواری بالآخر بولنے لگ پڑی کہ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ میں تجھے بار بار گرا رہی ہوں، تو سمجھ نہیں پا رہا تو کیا حرکت کرنے جا رہا ہے؟ وہ زبردستی پہاڑ کی چوٹی پر قوم بھی جمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے منہ کھولا، وہ جو الفاظ کہتا وہ الفاظ اس کے اور اس کی قوم کے خلاف ادا رہے ہوتے۔ وہ کہنا کچھ چاہتا تھا کسی اور کے خلاف، وہ اپنے اور اپنی قوم کے خلاف کہہ دیتا، اور اس کی زبان اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کھینچی اور اس کی زبان کو اتنا لمبا کر دیا کہ سینے تک لٹک آئی، مزید لٹک آئی۔ وہ چیختا، چلاتا اور روتا اور اپنی تباہی اور بربادی کا اپنی قوم کو بتاتا اور اپنی قوم کو کہتا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیا گیا ہے اور میں برباد ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تو برباد ہو گیا ہوں، اب میں تمہیں ایک ایسا کام بتاتا ہوں، اگر تم کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی برباد ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، وہ گھنونا کام جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا اور اتنا بڑا لشکر ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلا گیا، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کا بہت صدمہ بھی ہوا، وہ برا کام کون سا تھا جس نے کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا؟ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ تم کسی خوبصورت عورت کو خوب زیب و زینت کروا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اور جو اس سے منہ کالا کرنا چاہے وہ عورت منہ کالا کروا لے، بس یہ عمل کروا لیں، تباہی اور بربادی سے اس قوم کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایسا ہی کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے یہ حرکت کر ڈالی۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو اسی وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کے لاکھوں کے لشکر میں ایک بیماری کی وبا پھیلی
اور 1 گھنٹے کے اندر اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے 70,000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اتنی بڑی اموات اور پھر بیماری کا پھیلنا بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا اور اتنا بڑا ناکام ہو کر لشکر واپس پلٹ گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے بڑے ہی عبرت والے سبق ملتے ہیں، لیکن اس کا سبق سننے سے قبل آئیے آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کو، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، خبر اس کی جس کو ہم نے عطا کی، آیاتنا اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ کترا کر نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ وہ شخص جس نے گھنونی حرکت کی، بلعام بن بعورہ، آپ نے غور کیا کہ نعمتیں بڑی ملیں، اللہ نے عزت بھی بڑی بخشی، لیکن اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف ایک پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک بندوں اور اس کے پیاروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا یا نیگیٹو کرنا انسان کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے کسی پیارے کو تکلیف پہنچائی یا اس سے بغض رکھا، اس سے نفرت رکھی بلا وجہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کے دوستوں کو کوئی تنگ کرے، کوئی پریشان کرے۔ مجھے قول یاد آ رہا ہے اولیاء کے سید و سردار الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا، آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ کے پیاروں اور دوستوں کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے ولی اور دوست کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس سے بدلہ لے کر رہتا ہے۔ تو بلعام کی ایک یہ بے ادبی اور گستاخی اس کو لے دے گئی۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ بعض عرفاء نے بلعام سے عالم روحانیت میں پوچھا کہ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، تم تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ تو کہا کہ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور بعض نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ بتایا کہ اس شخص نے میرا شکر کبھی ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہی ہے نا کہ اس کی نعمتوں کا درست استعمال ہو، جدھر اللہ چاہتا ہے وہاں استعمال ہو، یہ شکر ہوتا ہے۔ ایک شخص زبان سے تو کہے شکر ہے اور حرام کمائے، شراب پیے، بدکاریاں کرے، تو یہ شکر تو نہیں ہے، یہ تو شکر کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال جدھر اس کی رضا اور خوشنودی ہو، یہ شکر ہوتا ہے۔ دوسری اس واقعے سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی میں زنا کا ایک جرم ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر، ایک شخص نے جب اس میں یہ گھنونی حرکت کی تو وبا کی وجہ سے 70,000 لوگوں کی اموات ہوئی، اور ایک کامیابی پانے والا لشکر جرار ناکامی کا منہ دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے اسلام نے زور دیا کہ اس طرح کے اعمال اور افعال کا ارتکاب نہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ نحوست اور گناہ سے محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو دشمن نے بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کے حیا کو پامال کرنا چاہا، کیونکہ دشمن یہ بات جانتا تھا کہ جس قوم کا حیا لے لیا جائے وہ قوم خود ہی مر جاتی ہے، اسے مارنا نہیں پڑتا، خود ہی ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ایک فرد نے جب حیا کا سودا کیا تو سارا لشکر ناکام ہو گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں ایک اسلامی لشکر دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا اور ایک قلعے کے اندر داخل ہو کر دشمن سے اس قلعے کو فتح کرنا تھا۔ قلعہ بند تھا، مسلمان باہر ہیں، دشمن نے یہ چال چلی کہ قلعے کے اندر دونوں طرف بازار ہے تو ہم بازار کے دونوں اطراف میں خوبصورت خواتین کھڑی کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں یہاں سے گزر کر آؤ اور صلح کے ساتھ ہم سے چابی لے جاؤ، اور ہم خواتین کو یہ آرڈر کر دیتے ہیں جو تمہارے قریب آئے اس کو مت روکنا، اگر انہوں نے بے حیائی کر لی تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے اور ان کی مدہوشی میں غفلت میں ان پر اٹیک کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عبیدہ بن جراح نے جب دشمن کی طرف سے پیغام سنا کہ آپ تشریف لائیے اور چابی لے لیں، لڑنے کی ضرورت کیا ہے، اندر آ جائیے، ساری لشکر لے آئیے،
تو عبیدہ بن جراح کو مومنانہ فراست حاصل تھی، جیسا کہ حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کامل مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دشمن کے عزائم کو بھانپ لیتا ہے۔ اس وقت آپ نے مسلمانوں کے سامنے ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ محبوب اپنے تمام مومنوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ آپ نے اپنے تمام سپاہیوں کو یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو آج جھکا لو۔ آج ہماری جنگی حکمت عملی یہی ہے۔ تمام سپاہیوں کو تو نہیں معلوم تھا کہ دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن سپہ سالار کو معلوم ہو گیا کہ دشمن کا عزم کیا ہے، اس لیے آپ نے یہ آیت سنائی۔ جب مسلمانوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا تو یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ قلعے کے دروازے سے لے کر محل تک سارے کے سارے اسلامی لشکر کے مجاہدین اور فورس تمام کی تمام نظریں جھکا کر محل میں پہنچ گئی۔ سب حیرت سے کھڑے تھے، کسی ایک فرد نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کی اس پارسائی، پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے دشمن اتنا متاثر ہوئے، نہ صرف انہوں نے قلعہ کی چابیاں دیں بلکہ اپنے دل بھی دے دیے اور کہا کہ ہم سب ایسا پیارا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں حیا کی ایسی اعلیٰ تعلیم موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ان کے اس عمل کو، حیا کو، تبلیغ دین کا باعث بنایا، اسلام کے فروغ کا باعث بنایا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، بلعم بن باعورہ کا یہ واقعہ یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہمیں اس واقعے کی روشنی میں اپنے اعمال کو ترتیب دینا چاہیے اور اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، مسلمانوں کے امور کا جسے ان کے احوال کی خبر نہیں ہوتی وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں اجتماعی طور پر جو نقصانات اور خرابیاں ہیں اس کا ایک ریزن تیزی سے بڑھتی ہوئی بے حیائی بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الاموات، او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جس قوم میں گندگی، زنا جیسی گندگی تیزی سے پھیل جائے اس میں پھر اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، موت کا راج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملک پر موت مسلط ہے اس کا ایک سبب کہیں یہ بھی تو نہیں ہے؟ اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے طریقے سے حیا کو قائم رکھنے کی کوشش کرے تو بہت ساری خرابیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، اور حیا کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بے حیائی کے اسباب سے بچا جائے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ہم اور آپ غور کرتے ہیں کہ برائی پر برائی، برائی پر برائی اور برائی پر برائی ایک شخص کرتا چلا جا رہا ہے اور مسلسل اس میں منہمک ہے، اور اس پر کوئی سزا نہیں اس کو مل رہی، اس کی گرفت نہیں ہو رہی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے یہ مت سمجھا جائے کہ اس کی برائی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ بسا اوقات انسان دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سرگرم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے اس کی فوراً گرفت نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی یہ آیت سنیں، اس بات کا جواب آپ کو یہی ملے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 ہے، ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے، اس طرح کہ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کر رہا، لیکن آہستہ آہستہ اسے پستی میں گرایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے تھوڑا عذاب ہے کہ اللہ اسے اپنی یاد کی توفیق ہی نہیں دے رہا؟ کیا یہ اس کے لیے کم بختی ہے کہ اس کا جی نہیں کر رہا کہ میں اٹھ کر اللہ کے گھر جاؤں اور اس کے حضور اپنے جبین سجدے میں رکھ کر اس کو پکاروں اور اس سے معافی مانگوں؟ یہ تھوڑی بدبختی ہے کہ قرآن مجید کھول کر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل نہ ہو۔ یہ تھوڑی کم بختی ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھی اس کا ذکر کرنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے، میں اسے مہلت دے رہا ہوں۔
اور میری خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے۔ میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے، میں کسی لمحے بھی جب وہ عیاشی میں مست ہوگا اس کی پکڑ کر سکتا ہوں، اس کی گرفت کر سکتا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے خوشی کے عالم میں اور بڑی لمبے اور سہانے اور امید افزا خواب دیکھ کر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک موت آ لیتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں لے جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نیکیوں میں وقت بسر کرتے ہیں لیکن خاتمہ کچھ حوصلہ افزا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، یہی فرمایا گیا میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ پتہ نہیں آخری وقت کس طرح کا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو اس معاملے میں ڈرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا آخری وقت اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا